سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جزیرۃ العرب کا جائزہ لیں تو وہ ایک ایسا خوفناک اور وحشیانہ دور تھا جس میں باپ اپنے ہاتھ سے اپنی پیاری بیٹی کو زندہ درگور کر کے اسے موت کا جام پلا دیتا، معمولی باتوں پر میدان کارزار چھڑ جاتا، ہزاروں افراد بلا وجہ موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ پھر ان حالات کو دیکھ کر قدرت کو رحم آیا اور اس نے ان درندہ صفت انسانوں پر رحم کرتے ہوئے ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایسا پیارا ہمارا نبی جس کی بعثت کائنات کے لیے سراپا رحمت و ہدایت ہے، میں اسی کائنات کا ایک ذرہ ہو کر جس کی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ حقیقت ہے، اس ذات اعلیٰ کی سیرت کیسے بیان کر سکتا ہوں جس کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا، اس دنیا کے نظام کو چلایا گیا۔ اگر میں آپ کی تعریف کے لیے قلم اٹھانے کی جرأت کر بھی لیتا ہوں تو بے ساختہ میرے دل سے یہ صدا آتی ہے، قلم میرا قاصر زباں میرے عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، قلم میرا قاصر زباں میرے عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب وہ امام الرسول وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ اس نبی پر لاکھوں درود و سلام جو اللہ کا سب سے پیارا نبی ہے، اس نبی پر لاکھوں درود و سلام جو انبیاء کا بھی نبی ہے، جس کا حسن و جمال قرآن کے ہر صفحے پر بکھرا پڑا ہے۔ آپ قرآن اٹھائے تو صحیح، کبھی قرآن میرے نبی کے کردار کو بیان کرتا ہے تو کبھی قرآن میرے نبی کی صفت بیان کرتا ہے تو کبھی قرآن میرے نبی کے اخلاق بیان کرتا ہے۔ آپ قرآن کھولو تو صحیح، قرآن میرے نبی کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ جب میرے نبی کے قیادت کی باری آئی تو قرآن نے نذیرہ کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغی کہا، جب میرے نبی کے سینے مبارک کی باری آئی تو قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کے چہرے مبارک کی باری آئی تو قرآن نے قد نری تقلب وجہک کہا، جب میرے نبی کے کمر کی باری آئی تو قرآن نے انقض ظہرک کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کے کلام کی باری آئی تو قرآن نے وما ینطق عن الہوی کہا، جب میرے نبی کے بشریت کی باری آئی تو قرآن نے قل انما انا بشر کہا، جب میرے نبی کے دعوت کی باری آئی تو قرآن نے داعیا الی اللہ کہا، جب میرے نبی کے اوصاف کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک شاہدا ومبشرا کہا، جب میرے نبی کے رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کے غار میں قیام کی باری آئی تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا، جب میرے نبی کے ازواج و بنات کی باری آئی تو قرآن نے قل ازواجک و بناتک کہہ کر مطالبہ کیا، جب میرے نبی کے صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم الفائزون کہا۔ کسی کی قسم نہیں کھائی، اسی کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اس کے شہر کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین، کسی کے نبوت پر قسم نہیں کھائی، اس کی نبوت پر قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کسی کو اپنا دیدار نہ کرایا، موسیٰ نے ملنے کی تمنا کی، خدا نے اس سے ملنے کی خود تمنا کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے رب سے دریافت فرمایا، آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو مردہ زندے کر کے دیے، میرے مولا میرے لیے کیا چیز ہے؟ خدا نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے، تیرے لیے سب سے عرفہ چیز ہے کہ قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر دور میں نبی گیا ہے جو کلمے کا دوسرا جز بدلا ہے، میرا محمد گیا ہے، کلمے کا آج بھی دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے، اور قیامت کے دن بھی کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ رہے گا۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔